الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ آج ہمارا کتاب النکاح کے اس دورے کا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے نکاح کی تعریف، اس کی مستحبات، اس کا حکم اور اس کی کچھ شرائط جو ہے وہ پڑھی تھی۔ اسی اور آخر میں ہم نے پھر محرمات کا بھی کچھ بیان پڑھا تھا۔ اسی سے ہی متعلق چند باتیں اور ہیں۔ پچھلی درس میں بھی سوال ہوا تھا بد مذہب سے نکاح کے حوالے سے، تو اس حوالے سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک بہترین رسالہ ہے، ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار۔ وہ اس موضوع پر حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، تو میں آپ تمام حضرات کو مشورہ دوں گا کہ اس رسالے کا ضرور بھی ضرور جو ہے وہ مطالعہ کیجیے۔ فتاوی رضویہ شریف کے 11ویں جلد کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، تو اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ بد مذہب دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ چکی ہوگی یا اس کی گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اگر اس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ چکی ہے اور وہ ارتداد کی حد تک ہے، تو مرتد کا نکاح تو دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، نہ کسی مسلمان سے، نہ کسی کافر سے، اور نہ خود مرتدہ سے۔ اور اگر ارتداد کی حد تک تو نہیں، لیکن فقہا کے نزدیک وہ کفر ہے، تو اس صورت میں بھی وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کا ہونا یا نہ ہونا یہ بھی فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو جس پہ فقہا کے نزدیک بھی کفر ہے، تو اس سے بھی نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا۔ باقی رہے گا وہ گمراہ کہ جن کا کفر سے کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان پر گمراہی کا حکم لگا ہوا ہے، تو ایسوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی نکاح ہو تو جائے گا، لیکن ایسا نکاح کرنا باعث گناہ ہے، کیونکہ خاص طور پر اگر مرد بد مذہب ہے اور عورت جو ہے وہ سنیہ ہے، تو کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، اور عورت کے دل میں جو شوہر کی بات ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس سے نکاح ہوگا تو اس میں کبھی گمان یہی ہے کہ یہ عورت بھی اسی بد مذہب کی بد مذہبی میں رنگ جائے گی اور اسی کے عقیدے کو اختیار کر لے گی۔ تو اس لیے، اور جو بد مذہب ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، تو اس لیے جو اپنی عزت دار عورتیں ہیں ان کو کسی بد مذہب کے نکاح میں دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی جہنمی کے نکاح میں دینا۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کا نام بھی رکھا ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار۔ تو یہ رسالے میں پوری تفصیل آپ نے اس کو بیان کی ہے۔ پیچھے نکاح کی جو شرائط تھیں انہی میں سے چند باتیں تھوڑی سی رہ گئی تھیں، وہ بھی میں نے کہا بیان کر دوں۔ اس میں یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ معلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تعلیق کو قبول کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعلیق کو قبول نہیں کرتی، یعنی کسی چیز کے ہونے پر یہ چیز ہو جائے اس کو معلق کرتے ہیں، اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو نکاح جو ہے وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا، یعنی یوں کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں نے تم سے نکاح کیا، تو یہ نکاح باطل ہے، کیونکہ یہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقرون بالشرط، یعنی نکاح کے اندر اگر کوئی ایسی شرط لگائی جو شرط فاسد ہے، نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، تو نکاح ان امور میں سے بھی ہے کہ جو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے، بلکہ خود وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر فرق کرنا ضروری ہے، یعنی ایک ہے نکاح جو معلق بالشرط ہے، تو یہ نکاح باطل ہے، اور ایک ہے نکاح مقرون بالشرط، یعنی جس کے ساتھ نکاح ہو تو گیا ہے لیکن اس نکاح کے اندر جو ہے وہ کوئی شرط لگائی گئی ہے جس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب نکاح ہو رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ جناب یہ دوسری شادی نہیں کر سکے گا، یا اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر 5 لاکھ روپے اس کو دینے پڑیں گے، تو اس طرح کی جو شرائط ہیں یہ مقرون بالشرط والا معاملہ ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا اور خود یہ شرط جو ہے وہ فاسد اور باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یوں کہا کہ اگر میرا باپ راضی ہو گیا تو میں تم سے نکاح کرتا ہوں، یا اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو میں نے تم سے نکاح کیا، تو یہ معلق بالشرط کی مثال ہے، تو اس میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ باطل محض ہوگا۔
نکاح کی صحیح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نکاح دائمی ہو، موقت نہ ہو، اس میں کوئی وقت کی پابندی نہ ہو کہ اتنے عرصے کے لیے یہ نکاح کیا جا رہا ہے، کوئی لمیٹڈ نہ ہو۔ تو کیونکہ اگر یہ کیا جائے تو یہ پھر متع کے حکم میں آ جاتا ہے۔ نکاح متعہ بھی ایک بہت سوالات اس حوالے سے کیے جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو تھوڑی تفصیل اس کی میں یہاں پر آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ دور جاہلیت میں عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ جب وہ سفر وغیرہ پہ جایا کرتے تھے تو وہاں پر اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا، قریبی جاننے والا ہوتا، تو وہ اس کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، جس میں ان کے سامان وغیرہ کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا تھا۔ اور آج کل کے دور کی طرح ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اگر کوئی جاننے والا نہ ہوتا تو پھر وہ کسی خاتون سے عارضی مدت کے لیے نکاح کر لیا کرتے تھے، یعنی جب تک کہ وہ اس شہر کے اندر موجود ہے، جب تک اس کا کام ہے تو وہ اس وقت تک وہاں رہے گا، اور وہ خاتون جو ہے وہ اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی پکا کر دے گی، اس کے سامان کی دیکھ بھال بھی کرے گی، اور وہ پھر اس سے جسمانی تعلق بھی جو ہے وہ قائم کر لے گا۔ اس نکاح سے جو اولاد ہوتی تھی تو وہ ثابت النسب مانی جاتی تھی، اور ایک وقت میں صرف ایک ہی سے نکاح ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کئی لوگوں سے ایک وقت میں نکاح متع ہو رہا۔ تو جب اسلام آیا تو اس سے اسلام نے کوئی تعارض نہیں کیا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک کسی چیز سے شریعت نے منع نہ کیا ہو تو وہ چیز مباح ہوتی ہے، جب تک کہ اس کی ممانعت ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہ اپنی اباحت اصلیہ کے اوپر برقرار رہا، اور جو لوگوں میں یہ رواج تھا وہ اس رواج کے مطابق یہ نکاح کیا کرتے تھے۔ پھر سب سے پہلے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح متعہ کو حرام قرار دیا۔ اسی غزوہ خیبر میں ایک جو پالتو گدھا ہے اس کی حرمت بیان آئی تھی، اور دوسری جو ہے وہ اس نکاح متعہ کی حرمت آئی تھی۔ پھر غزوہ مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، اس کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا، تو صحابہ کرام اپنے گھروں سے کافی دور تھے، اور اس دوران ان کو اپنی بیویوں سے جو فرقت تھی وہ کافی شاق گزر رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے لیے اس متع کی اجازت دی تھی، اور پھر غزوہ حنین کے موقع پر جب 3 دن یہ گزر گئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور حکم دیا کہ جس نے بھی جس عورت سے نکاح متع کر رکھا ہے تو جو اجرت دینا طے ہے وہ اس کو اجرت دے، اور پھر اس کو چھوڑ دے وہ۔ اور اس کے بعد یہ حرمت جو ہے اب یہ قیامت تک کے لیے آ گئی۔ تو اب یہ جو نکاح متعہ ہے اس کے حرام ہونے پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ صاحب ہدایہ نے جو ہدایہ کے اندر امام مالک کے اختلاف کی طرف صراحت کی، تو یہ یا تو ہو سکتا ہے کہ ان تک کوئی روایت اس طرح کی پہنچی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ اکثر علماء نے تو یہ کہا ہے کہ یہ تسامح ہے، کیونکہ موطا امام مالک میں امام مالک نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ متعہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ نکاح متعہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اختلاف بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ اختلاف بھی اس کا مطلب کیا تھا وہ بھی میں سمجھا دوں، کیونکہ بعض لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ جس طرح غزوہ حنین کے موقع پر جب ضرورت پیش آئی تو اس کی اباحت ہو گئی، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ اگر اس طرح کی ضرورت پھر کہیں پیش آ جائے تو پھر اس کو جواز کا حکم دیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر تمام صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق تھا کہ اب یہ حرمت دائمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار تھا، آپ نے اس اختیار کو استعمال کر کے اباحت کی تھی، لیکن اس کے بعد اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے حکم کو جاری کر سکے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف بھی علی الاطلاق جواز کا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی عند ضرورہ اس کے جواز کے قائل تھے، اور پھر آپ نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے اس سے رجوع بھی کر لیا تھا، اور جب کوئی مجتہد اپنے قول سے رجوع کر لے تو اب وہ اس کا قول بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے اب اس متع کی حرمت پر تمام امت کا اتفاق ہے، سوائے یہ چند فقہ جعفریہ والے اس کے جواز کی بات کرتے ہیں۔
اور وہ دلیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ حیرت ہے کہ ویسے تو یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو مقدم رکھتے ہیں، لیکن اس متع کی حرمت پر مولا کائنات کے اتنے سری سری اقوال موجود ہیں، لیکن وہ ان اقوال کو چھوڑ کر ان ضعیف اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس کو ہوائے نفس کا نام نہ دیا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ تو بہرحال یہ نکاح متعہ جو ہے وہ حرام ہے، اس پہ پوری امت کا اس وقت اتفاق ہے۔ اسی نکاح متعہ سے ملتی جلتی ایک دوسری صورت ہے جس کو نکاح موقت کہتے ہیں، جو اگر مثال کے طور پر کوئی ٹائم کے لیے نکاح کرے اور باقی سارے جو نکاح کی شرائط ہیں وہ اسی طریقے سے ہوں، مثلا کوئی کہے میں نے 1 سال کے لیے نکاح کیا یا 2 سال کے لیے کیا یا 5 سال کے لیے کیا، تو یہ نکاح موقت کہلاتا ہے۔ تو یہ جو نکاح موقت ہے، ہم احناف کے نزدیک اس کا حکم بھی نکاح متعہ ہی کا ہے، یعنی یہ بھی باطل ہے۔ اور لیکن اس میں احناف میں سے امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اس نکاح کو درست قرار دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح ان چیزوں میں سے ہے جو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے، بلکہ وہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، صرف اس کا یہ ٹائم کا لمیٹڈ ہونا، یہ پابند ہونا، یہ اس کو فاسد کر رہا تھا، اور یہ جو اس نے وقت کی قید لگائی تھی یہ شرط فاسد ہے، تو اس لیے وہ اس شرط کو خود فاسد قرار دیتے ہیں اور نکاح کو دائمی قرار دیتے ہیں۔ تو لیکن ہم جو دیگر ہمارے ائمہ احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نکاح میں اور متعہ میں بنیادی فرق جو ہے وہ اس وقت ہی کا ہے، جو عارضی مدت کے لیے ہو وہ متعہ ہوتا ہے اور جو دوام کے لیے ہو وہ نکاح ہوتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ یہ چیز آ گئی ہے، اس میں وقت کی بات آئی ہے، اور وقت کی وجہ سے اب یہ نکاح سے ختم ہو کر متعہ میں چلا گیا ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ہم فرق یہ کرتے ہیں کہ نکاح متعہ تو باطل ہے، یعنی اگر کوئی یہ کرے گا تو اس پر زنا کی حد لگے گی، اور اس عقد کی وجہ سے اگر کوئی اولاد بھی ہوگی تو وہ ثابت النسب بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نکاح موقت ہے تو اس کو امام ظفر کے اس اختلاف کی وجہ سے ہم نکاح فاسد کہتے ہیں، اور نکاح فاسد کے اندر حد نہیں لگتی، حد ساکت ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اولاد ہو تو وہ ثابت النسب بھی مانی جاتی ہے، اور اس میں مہر مثل جو ہے وہ دینا لازم آتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے تھوڑا سا نکاح متعہ کے اندر اور نکاح موقت کے اندر۔ یہیں پر آج کل جو ایک نیا سلسلہ چلا ہے نکاح مسیار جس کو نام دیا جاتا ہے۔ نکاح مسیار کیا ہے کہ جناب خاص طور پہ یہ یورپین کنٹریز یا امریکہ وغیرہ کے اندر بہت رائج ہے کہ لڑکا لڑکی پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، اب وہ 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اب وہاں پر جنسی ترغیبات بہت زیادہ ہیں، سب کو معلوم ہے وہاں کے معاملات۔ تو اب کوئی کیا کرتا ہے جناب کہ جب تک میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں اتنی مدت کے لیے وہ کسی خاتون سے نکاح کر لیتا ہے، اور اس دوران وہ اپنے اپنے ہاسٹل کے اندر رہ رہے ہیں، اپنی اپنی پڑھائی جاری کر رہے ہیں، اور کوئی ویکینڈ وغیرہ یا کوئی چھٹیاں وغیرہ آتی ہیں تو پھر وہ باہم کسی جگہ پر کبھی لڑکا لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کر وہ نکاح کر کے نکاح کے لوازمات سارے پورے کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ، اور جب ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے وطن جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور نکاح کو ختم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ نکاح اسی طرح موقت طور پہ ہوا ہے، ٹائم لمٹ پہ ہوا ہے، تو پھر تو یہ نکاح باطل ہی ہے، اور جو بھی قربت ہوگی وہ ناجائز و حرام ہوگی۔ لیکن اگر نکاح دائمی ہوا ہے، اس میں وقت کی کوئی بات نہیں تھی، صرف دل میں یہ نیت تھی کہ جناب جب ہم واپس اپنے شہر یا اپنے وطن جائیں گے تو اس نکاح کو ختم کر دیں گے، تو اور وہ لڑکا کفو بھی ہے تو وہ نکاح بہرحال ہو جائے گا، اور جب تک لڑکی اس سے طلاق نہیں لے گی تو وہ اس کے نکاح سے باہر نہیں آئے گی۔ تو یہ بعض لوگ جو جاتے ہیں تو ادھوری معلومات کی بنیاد پر پھر وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک پہلے شوہر سے طلاق نہیں لی جائے تو کہیں اور اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر کر بھی لیا تو وہ گناہ جاریہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اب آگے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں بحث شروع ہوتی ہے وہ ولی کی ہوتی ہے۔ ولی کیا ہے؟ یعنی وہ مرد رشتہ دار جس کو ہم اسبا کہتے ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں، اور ولایت کا مطلب ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنی بات کو نافذ کر دینا، چاہے وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ تو
نکاح کے باب میں ولایت کا معاملہ، ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت اجباری ہے اور ایک ولایت ندب کہلاتی ہے۔ تو ولایت اجباری جو ہے یعنی جس میں ولی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکم کو نافذ کر دے، چاہے سامنے والا راضی ہو یا نہ ہو، تو وہ ہوتی ہے نابالغ کے اوپر اور مجنون کے اوپر، اور پہلے لونڈی غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے اوپر ان کے آقا کو ہوا کرتی تھی۔ تو پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نابالغ اگر خود اپنا نکاح کرتا ہے تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، تو یہ اس کا ولی اس کی طرف سے نکاح کرے گا، تو جو حکم نابالغ کا ہے وہی حکم مجنون کا بھی ہے۔ تو ولی اپنے نابالغ بچے یا بچی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس ولی کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے باپ دادا اور ایک ہے باپ دادا کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار، جیسے چچا ہے، سگا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ تو باپ اور دادا انہوں نے اگر اپنے نابالغ لڑکے یا اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کیا تو یہ نکاح نافذ ہوتا ہے، اس میں لڑکے یا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد بھی کوئی اختیار نہیں ملتا، کیونکہ ماں باپ کے باپ اور دادا میں ایک تو قرابت بہت قریب ہے، اور دوسرا ان کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں شفقت بھی ہے اور عقل بھی تام ہے، کیونکہ مرد ہیں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، تو اس لیے ان کا کیا ہوا نکاح ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس لڑکے یا لڑکی نے کیا ہو، اور اس میں جوان یا بالغ ہونے کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی خیار بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک پابندی یہ ہے کہ باپ یا دادا کو چاہیے کہ مہر مثل پہ کرے اور کفو کے اندر کرے۔ اگر انہوں نے غیر کفو کے اندر نکاح کیا تو اگر پہلی دفعہ یہ ہے تو وہ تو نافذ ہو جائے گا، لیکن اگر اپنی دوسری اولاد کے ساتھ بھی وہ یہی کریں گے تو کیونکہ اس کا سوء اختیار ظاہر ہو چکا ہے تو یہ نکاح جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، یا اس فیصلے کے اندر ہی اس کی عقل سلامت نہیں ہے اور اس فیصلے کی غلطی بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر نشے کی حالت میں وہ غیر کفو سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہاں پر جو فیصلہ ہے اس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے اندرون سندھ کے دیہاتوں میں بعض اوقات یہ ونی کی رسم ایک ہوتی ہے کہ دو خاندانوں میں جھگڑا ہے تو وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے خاندان کی لڑکی جو ہے وہ اپنے دشمن کے خاندان میں دے دیتے ہیں، تو اگر وہ لڑکی بالغہ ہے اور اس کی اجازت سے نکاح ہے تو پھر تو وہ بالغہ کے نکاح کے احکام اس پہ صادر ہوں گے، لیکن اگر وہ نابالغہ ہے اور اس کا نکاح اس کے باپ یا دادا کر رہے ہیں کہ پنچایت نے جناب فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ جو نکاح ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس نکاح میں اس بچی کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ صرف خاندانوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اس نکاح کو جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ نکاح بچی کے مفاد کے خلاف ہے، اور عام طور پر ایسے نکاح کے اندر اس بچی پر ظلم بھی ہوتے ہیں، اس کو جو اس کا جائز حق ہے وہ بھی نہیں ملتا، تو اس لیے ایسے ونی کا نکاح جو ہے وہ باطل محض ہے اور وہ نافذ نہیں ہوگا، اور جب نافذ ہی نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو طلاق لینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ باپ دادا نے جو نکاح کیا وہ بچی کے مفاد کے لیے کیا، بچی کے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ ولی کو ولی اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کے مفادات کا تحفظ کرے، ان کے مال کا تحفظ کرے، کیونکہ بعض اوقات کفو کا رشتہ ملنا جوان ہونے پر مشکل ہو جاتا ہے، اور نابالغی کی حالت میں کفو کا اگر رشتہ مل رہا ہے تو باپ کو یہ اختیار دیا گیا، باپ نہ ہو تو دادا کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس بچی کا نکاح جو ہے وہ کفو کے اندر کر دے، تاکہ بعد میں کفو کے نہ ملنے کا جو معاملہ ہے وہ اندیشہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ جو ان کو فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا وہ بچی کے یا لڑکے کے مفاد کے اندر دیا گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ جناب یہ اولاد ان کی غلام ہے یا ان کی پراپرٹی ہے اور وہ جیسا چاہے فیصلہ کریں، کسی کو اس میں اعتراض کا حق نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو اختیار ملتا ہے وہ بچے یا بچی کے مفاد کے لیے ہی ملتا ہے۔ اب باپ یا دادا کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہے، جیسے چچا ہے یا سگا بھائی ہے، اگر وہ نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح کرتے ہیں تو ان کو بھی اختیار ہے، لیکن یہ مشروط اختیار ہے۔ وہ ایک تو نکاح کریں گے کفو کے اندر، غیر کفو میں اگر نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہی باطل ہے، اس میں کوئی اجازت یا اس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح
وہ نکاح کریں گے مہر مثل کے اوپر، یعنی جو لڑکی کا جتنا مہر بنتا ہے اس میں اگر غبن یسیر ہو جائے تو چل جائے گا، لیکن غبن فاحش کے ساتھ اگر انہوں نے نکاح کیا، یعنی اتنا کم مہر رکھ دیا کہ جو عام طور پہ نہیں رکھا جاتا، تو پھر ان کا یہ نکاح کرنا بھی باطل ہوگا۔ تو جو باپ دادا کے علاوہ دیگر ولی ہیں، ان کا اختیار محدود ہے، لمیٹڈ ہے اور مقید ہے مہر مثل کے ساتھ اور کفو کے ساتھ۔ اور اس کے باوجود کہ اگر انہوں نے مہر مثل پہ کیا اور کفو پہ کیا، تو بھی جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں تو شریعت نے ان کو خیار بلوغ دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو برقرار رکھیں اور چاہیں تو اس نکاح کو ختم کر دیں۔ اور یہ خیار بلوغ کی پوری تفصیلات ہیں جو فقہ کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ خیار بلوغ بھی خود بخود نافذ نہیں ہوتا، اس کے لیے قاضی کی قضا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو وہ فوراً یہ کہے کہ جناب میں اس نکاح کو رد کرتا ہوں، اور اس پہ گواہ بنا لے، اور پھر قاضی کے پاس جا کر وہ یہ دائر مقدمہ کرے کہ جناب میرے چاچا نے یا میرا فلاں رشتہ دار نے میرا نکاح فلاں سے کیا تھا، اور میں جیسے ہی بالغ ہوئی یا ہوا میں نے اس کو رد کر دیا، اور قاضی وہ سارے معاملات سن کر گواہ دیکھ کر وہ پھر اس نکاح کو ختم کر دے گا۔ تو ولی کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک باپ دادا کا کیا ہوا نکاح، اس میں اختیار نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جب ان کا سوء اختیار ظاہر ہو جائے تو پھر وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور دوسرے باپ دادا کے علاوہ جو دیگر ولی ہیں، ان کا کیا ہوا نکاح درست ہوگا اس صورت میں کہ جب انہوں نے کفو میں کیا ہو اور مہر مثل پہ کیا ہو، اور اس کے باوجود بھی لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہوں گے تو ان کو خیار بلوغ دیا جائے گا۔ اب دوسرا رہ گیا بالغہ عاقلہ کا نکاح، یعنی جو لڑکی عاقلہ ہے، مجنونہ نہیں ہے، اور بالغہ ہے، نابالغہ نہیں ہے، آزاد ہے، لونڈیا نہیں ہے۔ تو یہ جو حرہ عاقلہ بالغہ ہے، تو ہم احناف کے نزدیک یہ اپنے نفس کی خود مالک ہوتی ہے، اس کے اوپر اب کسی ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، کوئی زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اس لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ اب زبردستی اس کا کوئی نکاح کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ لڑکی کو چاہیے کہ اپنا نکاح خود نہ کرے، بلکہ اپنے ولی کے ذریعے نکاح کے معاملات کرے، کیونکہ عام طور پر عورت جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتی ہیں، اور ان کو اس طرح کی دور اندیشی نہیں ہوتی جو ایک مرد کو حاصل ہے یا ایک ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسی لڑکیاں جو خود سے عام طور پہ نکاح کرتی ہیں پھر بعد میں اپنے فیصلوں پر پچھتاتی بھی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لو میرج ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ارینج میرج جو ہے وہ کامیاب زیادہ ہوتی ہیں، اور لو میرج میں بہت جلدی جو ہے جو توقعات یا جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو شریف زادیاں ہیں وہ کبھی بھی اپنا نکاح خود سے نہیں کرتی ہیں، اور اپنے ولی کے ذریعے ہی نکاح کے معاملات کو انجام دیتی ہیں۔ تو یہ جو ولایت ہوتی ہے یہاں پر یہ ولایت ندب ہوتی ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنا نکاح اپنے ولی کے ذریعے کرے۔ لیکن اگر وہ خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح بھی پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس نے کفو میں نکاح کیا ہوگا یا غیر کفو میں نکاح کیا ہوگا۔ کفو سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ ابھی میں آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو کفو سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کے خاندان کا ہم پلہ ہو، اور لڑکی کے خاندان سے یا چھ چیزیں ابھی انشاءاللہ میں تفصیل بتاتا ہوں اس کی، کہ ان چھ چیزوں میں وہ لڑکی کے برابر ہو یا لڑکی سے اوپر ہو، اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ کفو میں نکاح کرتی ہے تو ہمارے نزدیک وہ نکاح نافذ ہو جائے گا، اس میں ولی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوتا، اور یہ نکاح نافذ ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا الائم احق بنفسہا من ولیہا، کہ جو عاقلہ بالغہ لڑکی ہے جو بغیر شہر والی ہے تو وہ اپنے نفس کی خود زیادہ مالک ہے اور اپنے ولی کے مقابلے میں، تو اس لیے یہ نکاح جو ہے وہ ہمارے نزدیک نافذ ہوگا اگر کفو میں کیا ہے۔ جیسے عام طور پر کورٹ میں جا کر لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا وہ کفو تھا یا غیر کفو تھا، تو اگر کفو ہے تو پھر وہ بہرحال نکاح نافذ ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کیا ہے، ان چھ چیزیں جو ابھی آگے آ رہی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی لڑکا لڑکی کے خاندان سے کمتر ہے، تو پھر اس بارے میں
ہم احناف کی دو روایتیں ہیں، ایک ظاہر و روایہ ہے اور دوسری جو ہے وہ نادر و روایہ جو امام حسن بن زیاد سے مروی ہے۔ تو ظاہر و روایہ تو یہ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو اس کے ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے، اور وہ قاضی کے پاس جا کر اس نکاح کو ختم کرا سکتا ہے جب تک کہ اس نکاح کے سبب اولاد پیدا نہ ہو یا عورت کو حمل ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اگر حمل بھی ظاہر ہو گیا تو وہ بھی اولاد ہی کے حکم میں ہے، اور ایسی صورت میں اب کیونکہ بچے کا حق مقدم ہو گیا ہے تو اس لیے ولی کو جو آر پیدا ہوا اس نکاح کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ اب اس آر کو برداشت کرو اور اب یہ نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ظاہر و روایت کے مطابق تھا۔ لیکن جب زمانے میں فساد زیادہ ہوا اور لوگ جو ہے قاضی عدل سے دور ہو گئے اور قاضی کے پاس جا کے مقدمے بازی کرنا بہت دشوار ہو گیا اور ہر شخص اپنی بات قاضی کے پاس پیش کرنے پر قدرت بھی نہیں رکھتا، تو پھر اس روایت کو ترجیح دی گئی جو امام حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ غیر کفو میں جو نکاح کیا جائے وہ اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو کورٹ میں کیا ہوا نکاح ہے اگر لڑکا کفو ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر غیر کفو ہے تو وہ مفتہ بھی قول کے مطابق اصلاً وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور اسی قول پہ ہی ہم آج کل فتویٰ دیتے ہیں۔ اب جو پیچھے بات ہوئی کہ ولی باکرہ کا نکاح کرے گا اس کی اجازت سے، تو جو کنواری لڑکی ہے یا سیبہ ہے تو وہ اس کی اجازت سے ہوگا۔ باکرہ یعنی کنواری لڑکی، اور سیبہ یعنی جو پہلے سے جس کی شادی ہو چکی ہو، چاہے وہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، تو دونوں میں اجازت تو ضروری ہے، لیکن اجازت لینے کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کنواری کا خاموش رہنا بھی وہ اجازت مانی جاتی ہے کہ اگر ولی یا اس کا کوئی نمائندہ جا کر لڑکی سے پوچھے کہ بھئی فلاں سے تمہارا نکاح کر دیں اور اس پہ وہ لڑکی خاموشی اختیار کرے تو اس کی خاموشی بھی جو ہے وہ رضامندی مانی جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ باکرہ کا اذن بھی، خاموشی بھی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کی خاندان میں سے کسی خاتون کا رشتہ آتا تھا تو آپ اس کو پردے کے پیچھے بٹھا کر اس سے پوچھتے تھے، اگر ان کو وہ انکار ہوتا تھا تو وہ پردے کو ہلا دیا کرتی تھیں، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے، اور اگر وہ پردہ نہ ہلتا اور سکوت رہتا تو یہ ان کی رضامندی کی دلیل ہوا کرتا تھا۔ تو جب سکوت رضامندی ہے تو اگر عورت زبان سے کہہ دے تب بھی وہ رضامندی ہو جائے گی۔ اسی طرح دلالتاً بھی کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو رضامندی سمجھے جاتے ہیں، مثال کے طور پر عورت مسکرا دی، ہنس دی، اور ہنسی سے مراد یہ ہے کہ استہزائی ہنسی نہ ہو، کیونکہ ایک ہنسی وہ بھی ہوتی ہے جو مذاق اڑانے کے لیے ہوتی ہے، جس کو استہزائی ہنسی سب سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ آیا بھائی فلاں سے تمہارا شادی کر دیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے کرو گے میری شادی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راضی ہے بلکہ وہ مذاق اڑا رہی ہے کہ یہ تمہیں میرے لیے یہی ملا ہے شادی کرنے کے لیے۔ تو استہزائی ہنسی نہ ہو بلکہ وہ رضامندی والی ہنسی ہو، ہمارے کہتے ہیں ہنسی تو پھنسی، تو وہ یعنی رضامندی، مسکراہٹ جو ہے وہ رضامندی پر دلیل ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی مسکراہٹ ہے تو پھر بہرحال ٹھیک ہے، یا پھر وہ رو دی، رونے کو بھی اگر بغیر واویلا کیے رونا ہے، آنسو صرف نکلے ہیں، تو یہ رونا بھی جو ہے یہ بھی رضامندی ہی کی دلیل مانی جائے گی، کیونکہ یہ جو آنسو نکل رہے ہیں وہ گھر والوں سے رخصت ہونے کا جو غم ایک عورت کو یا لڑکی کو پیدا ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، لیکن اگر وہ اس پہ راضی نہ ہوتی تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ اور ہاں اگر واویلا کر کے رونا ہے، جسے چیخ پکار کر کے رونا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ رونے رونے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ سمجھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رضامندی کا رونا ہے یا انکار کا رونا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ رضامندی مانا جائے گا۔ اسی طرح دلالتاً بھی کچھ افعال ایسے ہیں جو رضامندی پر سمجھے جاتے ہیں، مثلاً وہ مہر کہتی ہے اچھا پھر میرا مہر لا کے دو، یا نان و نفقہ طلب کرے، یا اس کے ساتھ رخصت ہو کر جانے کی بات کرے، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اس کی رضامندی پر دلالت کریں گے۔ اب پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفو کے اندر 6 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کفو میں لڑکے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کے خاندان کے ہم پلہ ہو، لڑکی کی طرف سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے خاندان کے لیے ہم پلہ ہو،
کیونکہ پہلے لونڈیا وغیرہ سے بھی نکاح ہوتے تھے، تو مرد جو ہے وہ اپنے سے کمتر سے نکاح کرے تو اس کے لیے باعث عار نہیں ہوتا، لیکن اگر عورت اپنے سے کمتر سے کسی سے نکاح کر لے تو وہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے باعث عار ہوتا ہے، کیونکہ اگر کمتر درجے کا داماد ہو تو لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ داماد جو ہے وہ ان کے ہم مرتبہ ہم پلہ نہیں ہے۔ تو کفو کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کے خاندان کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ تو کفو میں 6 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نسب، نمبر 3 حریت، نمبر 4 دیانت، نمبر 5 حرفت، اور نمبر 6 مال۔ اب ان 6 کی کیا تفصیل ہے وہ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے اسلام، اور اس کے اوپر تمام ائمہ، اچھا یہ جو میں نے 6 بیعتیں کفو کے اندر بیان کی ہیں یہ ہم احناف کے نزدیک ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مختلف فی ہیں، جو ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک ان میں کفو کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک اس میں کفو کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو اسلام ہے تو یہ تو متفق علیہ معاملہ ہے، یعنی لڑکے کا مسلمان ہونا یہ مسلمان عورت کے نکاح کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم سے، چاہے وہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، اس سے نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں۔ تو اسلام یعنی لڑکے کا مسلمان ہونا، اس لیے تو سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے۔ اب اگر لڑکی کا باپ بھی مسلمان ہے تو لڑکے کے باپ کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اگر لڑکی کا دادا بھی مسلمان تھا تو پھر لڑکے کے دادا کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی کا باپ دادا مسلمان ہے لیکن لڑکا خود مسلمان ہوا، اس کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے، تو وہ اس کا کفو نہیں ہے، وہ غیر کفو قرار پائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی غیر مسلم کو توبہ کر کے مسلمان کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ ہندو ہے پہلے تھا اور بعد میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر وہ مسلمان ہو گیا، اور کسی مسلمان لڑکی کو بھگا کر وہ اس نے شادی کر لی، تو یہ ہمارے نزدیک شادی منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو مسلمان ہے ٹھیک ہے اس کا اسلام قبول ہے، اسلام کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ نکاح ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس لیے کہ وہ کفو نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ لڑکی کا باپ یہ ساری بات جان کر اس کے نکاح پر راضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، بات یہاں پر ہو رہی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی۔ تو بالغہ لڑکی بھی کفو میں شادی کر سکتی ہے، غیر کفو میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح بعض اوقات یہ اس طرح کے فرقے ہوتے ہیں کہ جو کفر کی حد تک چلے جائیں، تو وہ اگر توبہ کر کے مسلمان بھی ہو جائے تو اگر ولی لڑکی کا راضی ہو تو اس سے نکاح کرا سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر وہ لڑکی خود سے اس شخص سے نکاح ابھی نہیں کر سکتی۔ تو پہلی چیز ہے اسلام، اور اسلام میں باپ اور دادا تک کے اسلام کو دیکھا جائے گا، اس سے اوپر کا اسلام کا معاملہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو جس کے باپ دادا لڑکے کے مسلمان ہیں، بھلے اس کا پردادا غیر مسلم ہو یا اس سے اوپر کے غیر مسلم ہو، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ لڑکا پھر اس کا کفو ہوگا جس کی کئی نسلیں جو ہے وہ مسلمان ہوں، تو اس میں صرف باپ دادا کی حد تک دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے نسب۔ نسب میں لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عرب اور دوسرے ہیں غیر عرب۔ عرب سے مراد جو نسلاً عرب ہے مراد وہ ہے، عربی بولنا مراد نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نسلاً عرب وہ ہیں جو غیر عرب علاقوں میں جا کر بس گئے، جیسے ہمارے علاقے کے سادات کرام ہیں تو وہ نسلاً عرب ہیں، اور لیکن ان کو عربی نہیں آتی، تو اس سے ان کے عرب ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں نسلاً عرب ہونے کی بات ہے، نسب ان کا عربی ہو، تو یا تو وہ عربی ہوں گے یعنی یا غیر عربی ہوں گے۔ تو جتنے بھی غیر عرب ہیں وہ سب ایک دوسرے کے کفر ہیں، اس میں چاہے مغل ہوں، چاہے راجپوت ہوں، چاہے پٹھان ہوں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی آرائی ہوں، یا جو ہے گجر ہوں، جو مختلف کمیونٹیز ہمارے اس میں سمجھی جاتی ہیں، تو ان میں نسب کے اعتبار سے کوئی فخر کا معاملہ نہیں ہے، تمام خاندان اس حوالے سے برابر ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے جی ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، یا خاندان سے باہر اگر شادی کر لے تو اس کو برا مانتے ہیں، تو یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے۔ اگر اس کے خاندان کی لڑکی نے غیر خاندان میں شادی کر لی، مثلا پٹھان نے غیر پٹھان سے شادی کر لی، اور
باقی جو دیگر چیزیں کفو کی ابھی بیان ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو وہ نکاح بہرحال منعقد ہو جائے گا۔ تو خاندان میں ہمارے یہاں شادی نہیں ہوتی، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر ایک رواج ہے چل رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ رواج ہونے کی کوئی نہ کوئی پیچھے دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کر کیا جائے تو وہ بہرحال شرعی طور پر نافذ ہوگا، اور شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو تو بندہ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ تو غیر عرب جتنے بھی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ پھر جو عرب ہیں، عرب کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک قریش ہیں اور ایک غیر قریش ہیں۔ تو قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ ان قریش میں سب سے اعلیٰ جو خاندان ہے وہ بنو ہاشم ہے۔ تو بنو ہاشم ہوں یا بنو عباس ہوں یا بنو عقیل ہوں یا جو بھی خاندان ہیں جو عرب کہلاتے ہیں اور قریش ہیں، وہ تو قریش کے آپس کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہوتے ہیں، اور جو قریش کے علاوہ دیگر عرب ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ تو یہیں سے وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ سیدہ کا نکاح کیا غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر غیر سید قریشی ہے، مثلا صدیقی ہے، فاروقی ہے، علوی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ قریش سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ بھی جو ہم پابندی بیان کر رہے ہیں وہ تب ہے کہ جب ولی کی اجازت نہ ہو۔ اگر ولی غیر کفو میں نکاح کرنے پر راضی ہے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اس نکاح سے جو روکا جا رہا تھا وہ اس ولی کو آر سے بچانے کے لیے تھا۔ تو اگر وہ خود اس رشتے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں بہت غلو کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں جی سیدہ کا نکاح کسی غیر سید سے ہو ہی نہیں سکتا، اور معاذ اللہ اگر وہ کیا جائے گا تو اس کو وہ زنا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جرت اور بہت بڑی گستاخی ہے ان سیدات کے اوپر، کیونکہ بہت سی سیدہ خواتین ہیں کہ جن کے نکاح جو ہے وہ غیر سیدوں میں ہوئے ہیں، تو ان کو زانیہ قرار دینا یہ ان اہل سادات کی جو ہے وہ عزت اور حرمت کو کھلے عام پامال کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک جملہ ہے، اور اس سے کوئی بھی جو جس کے دل میں ذرا سی بھی سادات کی عزت ہوگی وہ اس طرح کی ہلکی بات نہیں کرے گا۔ تو اگر ولی اجازت دے تو سیدہ کا نکاح غیر سید سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر قریش ہے تو پھر تو آپس میں نکاح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، جو ادوی تھے، تو بنو عدی سے ان کا تعلق تھا، تو حالانکہ وہ بنو ہاشم تو نہیں تھے۔ تو خود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نکاح ہو نہیں سکتا، تو پھر جتنے بھی اہل بیت کی خواتین تھیں جن کے نکاح غیر بنو ہاشم کے اندر ہوئے، تو معاذ اللہ یہ بات تو بہت آگے تک کی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اس معاملے میں ادب کا دامن محفوظ رہنا چاہیے۔ سادات کرام کی عزت سر آنکھوں پر ہے، ان کا مقام و مرتبہ اس کی برابری کوئی خاندان نہیں کر سکتا، لیکن جو قریش کا معاملہ ہے تو جب یہ اہل بیت آپس میں یہاں پر رشتہ داری کیا کرتے تھے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس نکاح کو جو ہے وہ باطل قرار دیں۔ تو دوسری چیز ہو گئی، پہلا ہو گیا اسلام، دوسرا ہو گیا نسب، تیسرا ہے حریت۔ تو آج کے دور میں تو سارے ہی آزاد ہیں، غلامی کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ تیسری کوئی ایسی چیز یہاں پر اب کسی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے جو ابتداً ہماری کتابوں میں بیان ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر باپ دادا کی اسلام دیکھا جاتا تھا، تو اسی طرح حریت میں بھی باپ دادا کی حریت دیکھی جاتی تھی، اس سے اوپر کی حریت کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ چوتھی چیز ہے دیانت، تقوی، کہ جو صالحہ بنت صالح ہے، یعنی جو نیک متقی پرہیزگار خاتون ہے اور اس کا باپ بھی نیک متقی پرہیزگار ہے، تو فاسق اس کا کفو نہیں ہے۔ جو اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہو، بے نمازی ہو، داڑھی منڈا ہو اور فسق و فجور میں مبتلا ہو، نشہ کرتا ہو یا اور اس طرح کے گناہوں کے اندر کھلے عام وہ کرتا ہو، تو یہ صالحہ بنت صالح اس کی کفو
نہیں ہوتی، اور اگر اس صالحہ نے اس سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں تین طرح کے قول اس حوالے سے ملتے ہیں۔ ایک میں صرف لڑکی کے صالحہ ہونے کی بات کی گئی ہے، اور ایک دوسرے قول میں باپ کے صالح ہونے کی بات کی گئی، اور تیسرا جو قول ہے، جو عبارت ہے، اس میں باپ کا صالح ہونا بھی ضروری اور لڑکی کا صالحہ ہونا بھی ضروری ہے، اور یہی اصل چیز ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں مسئلہ آر کا آ رہا ہے، کہ ایسا رشتہ کہ جس سے باپ کو آر ہو رہا ہو، تو اگر وہ باپ خود ہی فاسق ہے، اگر خود ہی فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو اگر داماد صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو کون سا آر؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے باپ کا صالح ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر باپ تو صالح ہے لیکن اس کی بیٹی فاسقہ ہے، تو بیٹی کا فاسق ہونے سے جو باپ کو آر ہے وہ زیادہ ہوگا، یا داماد کا فاسق ہونے کا آر زیادہ ہے؟ یقیناً بیٹی کا آر، کہ بھائی نیک آدمی ہے اور اس کی بیٹی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، تو اس لیے اس لڑکی کا صالحہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے باپ کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی فاسق ہو جائے گا تو پھر یہاں پر یہ دیانت کا معاملہ نہیں رہے گا۔ پانچواں ہے حرفت یا پیشہ، یعنی جو لڑکے کا پیشہ ہے وہ اتنا معاشرے میں کمتر نہ سمجھا جاتا ہو کہ جس سے رشتہ جوڑنے کو جو ہے وہ باعث آر سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے تو رزق حلال کمانا جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، اور اس میں اس اعتبار سے کوئی پیشہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چھوٹا کام بھی کر کے رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نکاح کی، اور نکاح کے اندر میں نے ابتدا کے اندر بتایا تھا آپ کو کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک عبادت کا پہلو بھی ہے اور دوسرے معاملے کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ جو ہم کفو وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں یہ معاملے کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، تو اور وہ جو جس کے حلال کمانے کی بات ہوتی ہے اس کا تعلق ظاہر ہے دیانت سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر بعض اب عرف میں کچھ پیشے ایسے ہیں جو بہت کمتر سمجھے جاتے ہیں، جیسے موچی ہے، نائی ہے، قصائی ہے، اس ٹائپ کے جو پیشے ہیں وہ ذرا کمتر سمجھے جاتے ہیں، کچرا اٹھانا اور یہ جو اس طرح کے صفائی ستھرائی کے کام ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر لڑکے کا کام اس طرح کا ہے اور لڑکی کے خاندان میں کاروبار کوئی تاجر حضرات ہیں، یا کوئی اونچی نوکری کا پیشہ ہے، یا اور کوئی اچھے مال والے لوگ ہیں، تو وہ رشتہ جوڑنے کو جو ہے وہ معاشرے میں باعث آر سمجھا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری لڑکی کو یہی ملا تھا رشتہ کرنے کے لیے، تو اس لیے اگر ایسا کوئی پیشہ ہے تو وہ پھر کفو لڑکا اس میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں وہ بھی درمیانے درجے کا ہے معاملہ، اور اسی طرح نوکریوں کے اندر بھی اعتبار ہے کہ کچھ نوکریاں جو ہیں وہ بالکل چھوٹے کمتر لیول کی سمجھی جاتی ہیں، جیسے چپڑاسی ہے، اور اسی طرح یہ جو پولیس میں کاکے سپاہی ہوتے ہیں، تو ان کی حیثیت، لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے یا ایس ایچ او ہے، تو حالانکہ وہ بھی پولیس والا ہے یہ بھی پولیس والا ہے، لیکن ان دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اصل چیز معاشرتی اعتبار سے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور عام طور پر جو کفو ہوتے ہیں ان کے مابین ہی نکاح کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور بے جوڑ شادی جو ہے وہ اکثر عام طور پہ ناکام ہوتی ہے اور اس میں مسائل ہی زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ کفو کے اندر ہی نکاح کرو۔ تو حرفت اور پیشے کا اعتبار کیا جائے گا، اور چھٹا ہے مال۔ مال میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو لڑکی کا مہر معجل ہے، لڑکا اس مہر کی ادائیگی پر قادر ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس لڑکی کا وہ مہر ادا کر سکے، اور دوسری جو چیز ہے کہ لڑکی کا جو نان و نفقہ ہے، جو اس کا روزمرہ کی خوراک کے معاملات ہیں، جو اس کی لباس کے ہیں، اور جو رہائش کا معاملہ ہے، سکنا وغیرہ، تو لڑکے کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس کو یہ چیز مہیا کر سکے۔ اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ مال کے معاملے میں کفو نہیں ہوگا۔ اس سے اوپر کے جو مال ہے تو اس میں برابری کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی کے گھر والے زیادہ مال والے ہیں اور لڑکے کے پاس مال کم ہے لیکن وہ مہر بھی دے سکتا ہے اور نفقہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو پھر یہ کفو قرار پائے گا، کیونکہ مال ایسی چیز ہے جو آنے جانے والی چیز ہے۔
آج کا غریب کل کا امیر ہو جاتا ہے، اور آج کا امیر کل کا غریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو صرف اتنا، کیونکہ ظاہر بیوی ہے تو اس کو مہر اس کا حق ہے، اور اسی طرح جو نان و نفقہ ہے وہ بھی اس کا حق ہے۔ تو لڑکے کو اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جس میں ہم کفو کا معاملہ دیکھتے ہیں: اسلام، نسب، حریت، دیانت، حرفت اور مال۔ تو اب جب بھی ہمارے سامنے اگر کوئی کورٹ میں نکاح ہوا ہے، لڑکی نے گھر سے بھاگ کر معاذ اللہ شادی کر لی ہے، تو اب اس نکاح میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ لڑکا کفو ہے یا نہیں ہے، اور کفو ہونے میں ہم 6 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ تو اگر لڑکا کفو ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر وہ لڑکا کفو نہیں ہے تو پھر وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ باقی کل انشاءاللہ تعالی مہر کے حوالے سے، کہ مہر کی کتنی مقدار ہے اور کب کون سا مہر لازم آتا ہے، انشاءاللہ یہ کل کے لیکچر میں ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکا طالب علم ہو، اس کا کوئی پیشہ ہی نہ ہو، ظاہری طور پر وہ والدین پر انحصار کر رہا ہو، ایسی صورت میں حرفت اور پیشے کی شرط برقرار رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی پیشہ ہی نہیں ہے تو پھر پیشے کی شرط کیسے ہوگی؟ تو اب اس کا طالب علم ہونا، اگر دینی طالب علم ہے یا دنیاوی طالب علم ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو کمتر نہیں سمجھا جاتا، تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے مال کی بات کی ہے، تو مال یا تو خود اس کے اپنے پلے ہو، یا اس کا باپ اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ تو اگر باپ کی طرف سے عورت کو مہر مل جاتا ہے، یا اس کو نان و نفقہ مل جاتا ہے، جیسے عام طور پر جو دینی طالب علم ہوتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے جو ہوتے ہیں، تو ان کی شادیاں چھوٹی عمر میں کرتے ہیں، اور وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا والد ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، اور اپنی بہو اور بعض اوقات ان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا بھی خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ اس کے اوپر وہ واجب تو نہیں ہوتا، لیکن تبرعاً وہ یہ کام کرتے ہیں، تو عورت کو اس کا مہر ملنا چاہیے اور اس کا نفقہ ملنا چاہیے، تو چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا اس کے والد کی طرف سے ہو۔ اچھا، خاندان سے باہر نکاح کرنے والے کا بائیکاٹ کرنا کیسا شرط؟ دیکھیں، شرعی طور پر میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ خاندان سے باہر شادی کرنا کوئی شرعاً جرم نہیں ہے، تو اس لیے اب قرابت قائم رکھنے کا بھی شریعت میں حکم ہے۔ تو اگر اس نے ایک جائز کام کیا اور اس کی وجہ سے آپ اس کی قرابت کو کاٹتے ہیں، اس سے رشتہ داری ختم کرتے ہیں، تو بہرحال یہ ناجائز و گناہ تو رہے گا۔